الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، 30ویں سپارے کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے، اور سورہ نبا مکی صورت ہے۔ اس کے اندر 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 78 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کے اندر عما یتساءلون عن النبأ العظیم کے الفاظ ہیں، اور اسی سے عن النبا سے پھر اس صورت کا نام سورہ نبا ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ قیامت کا ثبوت ہے، اور اس کا زمانہ نزول سورہ معارج کے بعد کا ہے۔ اس صورت میں لوگوں کے شک اور تردد اور انکار کی تردید کی گئی ہے، اور اللہ کی چند قدرتوں اور مظاہر کائنات کے ذریعے قیامت کے اوپر دلیل لائی گئی ہے، اور ساتھ ہی قیامت واقع ہونے کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا، اور حشر کے دن رب العالمین کی جلال الہی کا، اور اس کا کہ اس دن کسی کو بھی لب ہلانے کی اجازت نہ ہوگی، اور فرشتے قطار در قطار صف بصف کھڑے ہوں گے۔ متقین کے مستحق انعامات ہونے کا ذکر ہے، اور منکرین کے لیے جہنم کے عذاب کا۔ ابتدائی 5 آیتوں میں فرشتوں کے مختلف فرائض بیان کر کے بتایا ہے کہ وہ اللہ کا ہر حکم ماننے کو تیار رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتایا کہ قیامت کے بارے میں جو شبہات کیے جا رہے ہیں ان کو دل سے نکال دیا جائے۔ قیامت صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اور تم سب کے سب میدان حشر میں خوفزدہ حالت کے اندر موجود ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کائنات کا عظیم الشان سلسلہ کیسے تباہ ہوگا، تو اس کے لیے تاریخ عالم کا مطالعہ کرو۔ فرعون کا جاہ اور جلال اور اس کی خشمت اور اس کی خدائی کا دعویٰ اور پھر اس کی بربادی، اس کو سامنے رکھو کہ یہی ایک واقعہ تمہاری عبرت کے لیے کافی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر بتایا کہ اگرچہ تمہیں اس وقت ہولناک قیامت کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب وہ حادثہ کبریٰ رونما ہوگا تو اس وقت تمہیں سب اعمال یاد آ جائیں گے، مگر اس وقت نصیحت حاصل کرنے کی آرزو جو ہے وہ بیکار ہوگی۔ پھر بتایا کہ لوگ ان باتوں کو سن کر تعجب کے لہجے میں پوچھیں گے کہ آخر قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ تو پروردگار ہی کو معلوم ہے،
بہرحال قیامت کو جب لوگ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر ایک پہر جو ہے وہ ٹھہرے ہیں دن کے اول حصے کے اندر یا دن کے آخری حصے کے اندر۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال ذکر کیا گیا ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن مجید ہی ہے، لیکن سورت کا جو عمومی مزاج ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ اور اگلی آیات میں پھر قدرت الہیہ کے دلائل اور قیامت کے مختلف مناظر اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں اور انسانوں کو جوڑا جوڑا اور نیند کو ذریعہ سکون اور رات کو لباس اور دن کو وقت معاش اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، تو وہ دوبارہ زندگی عطا بھی کر سکتا ہے اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین سب کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان میں عدل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ کے سامنے بولنے کی تاب نہ ہوگی۔ فرمایا اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو رب العالمین اجازت دیں گے تو وہ بات کرے گا، لیکن بات بھی صرف وہی کر سکے گا جو درست بات ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانور سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر کے انہیں مٹی کر دیں گے۔ تو فرمایا اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر کے تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا، اور تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں بلکہ ان جانوروں اور ان حیوانوں کی طرح کوئی جانور ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، تو اس طرح میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا وہ اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد اور ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دے دیا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔